ایکچولی پوری دنیا کے اندر آج آمد کا پہلا اتوار منایا جائے. آمد کس کی آمد؟ خداوند یسوع مسیح کے جنم دن کی آمد کے بارے میں ہم لفظ آمد کے بارے میں بھی سیکھیں گے. آمد لفظ کیا ہے؟ ویلکم. لفظ جو ویلکم ہے، ویل اور آگے کم. ویل ہونا اور پھر کم، دو لفظ الگ الگ ہیں. یہ آ کیا ہے اور مد کیا ہے، یہ دو الگ الگ ورڈز ہیں. آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ سکھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور جب انسان سیکھتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں کیسے ویل ہوں گا اور کیسے وہ کام، یعنی وہ کیسے ہم اس کو خوش آمدید کہہ سکتے ہیں. آمین. میرے ساتھ کتاب مقدس میں سے رومیو کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 13واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے میں پڑھوں گا. ذرا میرے ساتھ رہیے گا، سنیے گا. اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو، اس لیے کہ اب وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو. کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے. اس وقت کی نسبت اب یہ وقت کیا ہے؟ نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے. رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں. 14ویں آیت کو پڑھو. بلکہ خداوند یسوع مسیح کو پہن لو اور جسم کی خواہشوں کے لیے تدبیریں نہ کرو. خدا کے کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت. و آواز میں کہیں گے آمین. یہ آمد ثانی کے بارے میں آج کا جو ہمارا عنوان ہے. کس کے بارے میں؟ آمد اور ثانی، یعنی جس کا کوئی ثانی نہ ہو، جس جیسا کوئی نہ ہو. یہ آمد ثانی، یہ لفظ آمد کا یسوع مسیح کے بارے میں یوز کر رہا ہوں. اس کی شان اقدس کے لیے میں اس کو استعمال کر رہا ہوں. اس کی قدوسیت کے لیے میں اس کو استعمال کر رہا ہوں. اس کی الوہیت کے لیے، اس کے آ جانے کے لیے، اس کے بڑے فضل کے لیے میں یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں کہ وہ اس کی آمد ثانی لاسانی ہے. آمین. کیا لکھا ہے؟ رات بہت گزر گئی اور دن نکلنے والا ہے، بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں. لفظ جو آمد ہے، پہلے میرے ساتھ اپنی آنکھیں بند کریں، میرے ساتھ اپنا ہاتھ اپنے سینے بلکہ اپنے سر پہ رکھیں. میرے ساتھ کہیے گا خداوند آج کے بھید سمجھنے کی طاقت دے. سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تلوے تک مجھے مسا کر تاکہ بھیدوں کو سمجھوں. تیرے کلام کے وسیلہ سے میں ذاتی پا سکوں. یسوع کے نام میں آمین. یہ جو لفظ ہے نا آمد، آمد دو لفظ ہیں یہ، لیکن ان کو اکٹھا کیا گیا ہے. آمد. آ کا کیا مطلب ہے؟ آنا، بلانا. کسی چیز کو یا کوئی آئے یا ہم کسی کو آواز دیں وہ ہماری طرف آئے، یہ ہے آ. اور آگے ہے مد. مد کا مطلب ہے کسی چیز میں شمولیت، کسی چیز میں کھبنا، کسی چیز میں شامل کرنا. جیسے ہم لسی ہے اس کے اندر پانی ملاتے جائیں، وہ پتلی تو ہوتی جائے گی لیکن اپنی رنگت نہیں چھوڑے گی. ہم لسی کو، پانی کو لسی کی مد میں شامل کرنا ہے. جیسے کہتے ہیں، اکثر کہہ دیتے ہیں فراڈ دا چیک اس مد چینے دیتا سی، اس مد میں دیا تھا. مد کا مطلب کیا ہے؟ شمولیت کرنا، شامل کرنا. اور خدا نے جو آسمان سے آیا اپنی قدرت کو بدن کی حقیقت میں اس نے اس میں شامل کیا اور اس کو آمد کا لفظ ملا. یہ اس کی آمد کے بارے میں ہے. سمجھ آئی ہے بات کی؟ اس خدا نے جو یا بدن میں کون تھا؟ یسوع، جس کے مد میں، جس میں
جس کے اندر اس نے اپنی قدرت کو، روح القدس کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا. یہ اس نے اپنی قدرت کو، الوہیت کو اس کے بدن میں روح القدس کی مد میں شامل کر کے آمد ثانی ہمارے درمیان میں دی. آمین آمین. اور یہ آمد ثانی کے بارے میں ہے. ویل اور کم. ویل کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو پرفیکٹ رکھنا، پرفیکٹ کرنا. اور کم کا مطلب کیا ہے؟ آنا. ویل کا مطلب ہے اپنے آپ کو صحیح پرفیکٹ آرگنائز کرنا. ویل آرگنائزڈ، ویل پرفیکٹ. اور کم کا مطلب کیا ہے؟ آنا. ویلکم. یہ ویلکم ہے. اس نے کہا جو میرے بھیجے کی آمد کو قبول نہیں کرتا وہ مجھے بھی قبول ہے. میں آپ کو سلولی اب سکھاؤں گا، آپ نے سیکھنا ہے. جو میرے بھیجے کو قبول نہیں کرتا وہ مجھے بھی قبول ہے. یعنی جو میرے بھیجے کی آمد کو، میرے بھیجے ہوئے کی آمد کو، میرے بھیجنے والے کی آمد کو قبول بھی نہیں کرتا، یعنی وہ مجھے بھی قبول نہیں کرتا. اس بات کو سمجھو. میں ریپیٹ کرنے میں، رات بہت گزر گئی. کس رات کی بات ہے؟ کون سی تاریکی کی بات ہے یہ؟ بائبل بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کی آمد ثانی کے وقت، یسوع مسیح کی آمد ثانی کے وقت جب اس کی پیدائش ہو چکی تو کلام میں لکھا ہے کہ گڈریے اپنی بھیڑوں کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ اپنی بھیڑوں کے ساتھ بیٹھے تھے، جو اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کر رہے تھے. اور کلام میں لکھا ہے کہ ان پر ایک گہری روشنی چمکی، اور روشنی چمکنے سے پہلے وہ کہاں بیٹھے تھے؟ چرواہا چرانے والے کو کہا گیا یہ ایک بھید ہے. کیوں چرواہے پر روشنی چمکی؟ کیوں روشنی چرواہوں پر چمکی؟ کیوں؟ وائے؟ یہ سوال ہے. کیوں روشنی چمکی؟ اب سب اپنے گھرانوں کے چرواہے. ایک بیٹی کل جب میریڈ ہوگی وہ اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی چرواہا، چوپان ہوگی. ایک شخص اپنے گھر کا جو ہے، جو مینجمنٹ کا سارا آرگنائزر ہے، وہ کیا ہے؟ اس بات کو سمجھو. آج یہ بہت بڑا بھید میں آج آپ لوگوں پر کھولنے جا رہا ہوں. ایک بیٹی جو آج میریڈ نہیں ہے، اس کی ماں اس کی کیا ہے؟ اس کی چوپان. اس کو تربیت دینے والی ہے، اس کو ویل مینٹین کرنے والی ہے. اس کو اس کی تربیت کے بارے میں، اس کے چال چلن کے بارے میں، اس کی گفتگو کے بارے میں، اس کی سارے رویے اور گفتگو کے بارے میں اس کی ماں اس کی کیا ہے؟ چوپان ہے. جو بیٹی آج ان میریڈ ہے وہ کل اپنے گھر کی کیا ہوگی؟ چوپان ہوگی. کیونکہ شخص جو مرد ہے وہ تو باہر جائے گا، کمائے گا، لائے گا. وہ بھی چوپان ہے، وہ بھی آرگنائزر ہے، وہ بھی چرواہا ہے. لیکن اصل گھر کی جو چوپان ہے وہ ایک عورت ہے. اور مرد وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے غلے کی کیا کر رہے ہیں؟ نگہبانی کر رہے ہیں. اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ ایک تاریکی کے اندر بیٹھے تھے. تاریکی کے اندر. کس کے اندر بیٹھے تھے؟ اور جب تاریکی کے اندر بیٹھے تھے، آج اس تاریکی کو ذرا سمجھو میرے ساتھ. آج اس تاریکی کو آپ لوگوں نے میرے ساتھ سمجھنا ہے کہ وہ کون سی تاریکی کے اندر بیٹھے تھے. جبکہ میرا خدا، آپ کا خدا، میرا یہوہ، آپ کا یہوہ، میں جس کو خدا کہتا ہوں آپ اسے خدا کہتے ہو، میں جسے یسوع ناصری کہتا ہوں آپ بھی اسے یسوع ناصری کہتے ہو، میں جسے مانتا ہوں وہ بھی اسی کو آپ مانتے ہو. لیکن آپ میں اور مجھ میں سمجھنے کا فرق ہے. آپ کی تربیت میری تربیت میں فرق ہے. میں ہر چیز کو جج کرتا ہوں اور جج کرنے کے بعد اس کا رزلٹ نکالتا ہوں کہ کیوں روشنی چمکی، کون سے چوپان کے اندر کیا کمی ہے جس کے سبب سے روشنی ان پر چمکانا پڑی. وہ شاید اپنے غلے کی نگہبانی ٹھیک نہیں کر رہے تھے. اور بائبل میں لکھا ہے ان پر کیا ہوا؟ فرشتے ظاہر ہوئے، فرشتے نمودار ہوئے. اور انہوں نے کیا کہا؟ گھبراؤ نہیں. تم جو گہری تاریکی میں بیٹھے تھے، آج تمہارے شہر میں، تمہارے گھر میں، تمہارے درمیان میں ایک بڑا بادشاہ
جو یہودیوں کا بادشاہ ہے، جو یسوع ناصری ہے، جو ماؤنٹ سینائی کا یہوہ ہے، وہ تمہارے درمیان میں آج پیدا ہوا ہے، جو تمہارے گناہوں سے تمہیں کیا دے گا؟ اب مجھے یہ بتاؤ، اب یہاں پہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے، شاید آپ کے مائنڈ میں یہ سوال پیدا نہ ہوتا ہو، لیکن میرے مائنڈ میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک چرواہا جو چرانے والا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ جبکہ وہ اچھے سے چرا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اس پر روشنی چمکانے کا مقصد کیا ہے؟ اس پر فرشتے کا ظاہر ہونا کیا ثابت کرتا ہے؟ اب بے شک جتنے مرضی اچھے چوپان ہو جائیں، اب جتنے مرضی اچھے چرواہے ہو جائیں، لیکن یسوع سے بڑے چرواہے نہیں ہو سکتے۔ اب جتنے مرضی ویل مینٹینڈ اپنے گھر کو آرگنائز کرنے والے ہوں، پر یسوع سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ کوئی بھی نہیں، ہم کوئی بھی نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اس نے کہا مانگو تو، اسی لیے اس نے کہا مانگو تو، یسوع کو بھی مانگنا پڑتا ہے، لیکن وہ مانگنے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ شکر گزاری کرتا ہے۔ 5 روٹیاں اور 3 مچھلیوں کو، کتنی روٹیاں کتنی مچھلیاں؟ 5 روٹیاں 3 مچھلیاں چک کے شکر کرتا ہے، واہ تیرا شکر ہے، تو میری اور شکر گزاری تو کام شروع کرتا ہے۔ ساڈے کام رون تو شروع ہوں دے، وہ شکر گزاری سے شروع کرتا ہے، کیونکہ وہ ایک گریٹ چرواہا ہے، گریٹ چوپان۔ اور یہ جو چرواہے آج ہم، جو میں بھی چرواہا ہوں، آپ بھی چرواہے، آپ بھی چرواہے، اب سب اپنے گھر کے چرواہے، لیکن تاریکی کے بارے میں تم لوگ تاریکی کے اندر ہو، اس بات کو سمجھنا ہے۔ تاریکی کو چھوڑو، نیند سے جاگو، تاریکی سے نکلو، روشنی میں آؤ۔ اس سے مقصد کیا ہے؟ میری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ میرا اسپرچل سن کیا کر رہا ہے؟ میرا اسپرچل گاڈ کیا کر رہا ہے؟ میرا اسپرچل ریلیشن کیا کر رہا ہے؟ میرے گھر کے اندر میرا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ میرے گھر کے اندر میری بیوی کیا کر رہی ہے؟ میرے گھر کے اندر میری بہو کیا کر رہی ہے؟ میرے گھر کے اندر میرا داماد کیا کر رہا ہے؟ میرے گھر کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے؟ اگر تو ان کو کیوں کا لفظ اور کیوں کہہ کر اس کو دیکھ بھال میں نہیں لائے گا، تو پھر تو کس میں ہے؟ تو تاریکی میں ہے، اور تاریکی سے نکلنا بے حد پھر روشنی چمکے گی، پھر روشنی۔ کون سے چرواہے ہو؟ داؤد بھی چرواہا ہے، اس کے باقی 7 بھائی ہیں۔ کتنے برا اسی ٹوٹل ہو؟ 8۔ ان میں اس کے بھائی کتنے تھے؟ 7 بھائی تھے، 8واں داؤد تھا۔ لیکن داؤد، بائبل کہتی ہے، سیموئیل سے کہتی گل سن میری، یہ چرواہے کی بات کرنے لگا۔ ایک شخص ہے جو یسی کے تنے سے ہے، یسی کے تخم سے ہے، یسی کی پیداوار ہے، وہ میرے دل کو بڑا پسند ہے۔ خدا کیا کہتا ہے؟ وہ میرے دل کو بڑا۔ سیموئیل سے بات کرتے ہیں اور سیموئیل سے مخاطب ہوتا ہے، اور خدا سیموئیل سے کہتا ہے کہ وہ میرے دل کے بہت قریب ہے، میرے دل کے مطابق چلنے والا ہے۔ کون؟ زور سے بولو، کس کے بارے میں ذکر ہے؟ مقدس داؤد کے بارے میں۔ وہ کس کے قریب تھا؟ خدا کے دل کے مطابق چلنے والا۔ یہ خدا سیموئیل سے مخاطب ہوتا ہے۔ 7 بھائی، 7 جھوٹے، 7 بھائی، 7 کے 7 ڈرامے باز، 7 بھائی، 7 کے 7 باپ سے جھوٹ بولنے والے، 7 بھائی، 7 کے 7 ہی جنہوں کہتے ہیں ہڈ حرام۔ لیکن داؤد جو ہے وہ خدا کے دل کے مطابق اپنی بھیڑوں کو چرانے والا۔ آمین۔ ایک بات میری یاد رکھنا، خدا ہمیشہ آپ پر اتنا برڈن ڈالتا ہے جتنا آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں، وہ اس سے زیادہ نہیں ڈالتا، کیونکہ اس نے کیا کہا ہے؟ میرا جوا اٹھا لو جو ہلکار ہے۔ وہ آپ کے اوپر اتنا برڈن ڈالتا ہے جتنا آپ اسے اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن تاریکی میں چل رہے ہو اپنے کاموں کے سبب سے، اپنے رویوں کے سبب سے، اپنی گفتگو کے سبب سے، اپنے زندگی کے تمام تر معاملات کے سبب سے، جو روز مرہ مجھے اٹھنے کی بجائے مجھے ہی وہ گرا رہے ہیں۔ لیکن تاریکی سے نکلنا بے حد ضروری ہے، تاریکی سے نکلنا بے حد ضروری ہے۔ آج سب کہتے لو میں روشنی میں، کس روشنی کی بات کر رہے ہیں؟
گاڑیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک گاڑی تھکی ہوتی ہے، گاڑی بڑی برانڈ نہیں ہوتی. سڑک بھی ایک ہی، وے بھی ایک ہی. نے جانا ہے پنڈی یا اسلام آباد جانا ہے، لے جائے گی گاڑی، لیکن جب کلر کا ہار آئے گا نا، وہ چڑھائیاں چڑھنے کے وقت آپ کو بڑا ڈسٹرب کرے گی. لیکن جو گاڑی نئی ہوگی، جو گاڑی فٹ ہوگی، جو گاڑی ویل مینٹینڈ ہوگی، وہ گاڑی پہاڑ چڑھتے وقت بھی پہاڑوں، طوفانوں، بارش کے ساتھ ٹکرانے کے سبب سے بھی وہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا. ایمان دو قسم کے، آپ کی ایگزامپل میں دینے لگا. ایمان دو قسم کے، ایک ایمان جو تاریکی میں ہے، دوسرا ایمان روشنی میں. میں آپ یہیں پہ آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں جو میں ہمیشہ دیتا ہوں. بچہ گھر میں پیدا ہونا بڑی اچھی بات ہے، لیکن بچہ لولا لنگڑا پیدا ہو جائے تو بڑے دکھ کی بات ہے. بچہ گھر چ پیدا ہو جائے، بچے کی پیدائش ہو جائے، ٹول وجن لڈو ونڈے جان، لیکن بچہ پتہ لگے 2 دن تو بعد بچہ لولا لنگڑا یا ایم نارمل پیدا ہو گیا، کتنے دکھ دی گل ہے. ایمان پیدا ہونا کمال ہے، لیکن ایمان لولا لنگڑا پیدا ہو جائے کتنے دکھ دی گل ہے. آمین. اسی طرح سیم آپ کا ایمان جو ایک تاریکی کے اندر، ایک روشنی کے اندر، آپ کہتے ہو بڑا میرا یسوع تے ایمان ہے، کچھ نہیں ہوتا، تو باہر نکل کے ہر وہ برا کام کرنا جس کے خلاف خدا ہے. اب تاریکی میں ہزاروں لوگ ملیں گے، ہزاروں لوگ، ہزاروں شخصیتیں ملیں گی، ہزاروں عورتیں، مرد، بچے، بیٹیاں سب ملیں گے جو آج یہ کہیں گے، میں گرنٹیڈ کہتا ہوں، گرنٹیڈ I am the faithful. میں ایماندار ہوں، میں ایمان میں بنا ہوں، ایمان مجھ میں بنا ہے، میں ایمان میں ٹھہرا ہوں، میں ایمان مجھ میں ہے، میں ایمان میں چلتا ہوں، ایمان کے ساتھ میری لائف چل رہی ہے، میرے اندر بڑا مضبوط ایمان ہے. لیکن بائبل میں لکھا ہے وہ دلوں اور گردوں کو جانچنے والا. جو کام دنیا کے سامنے نہیں، لیکن کانڈ پیچھے جڑے ہوندے نے، وہ سارے کام آپ کے دیکھیں. تاریکی سے نکلنا بڑا ضروری. یہ ایک بھید ہے. بادشاہ بھی آئے پورب پچھم سے، بادشاہ بھی آئے، ان کے آگے بھی ستارے چمکے. یہ کیا تھا؟ اس کے بارے میں تو آپ نے سنا، اس کے بارے میں تو سیکھا. گڈریوں پر کیوں چمکا؟ کیونکہ گڈریے چرواہے تو تھے، چوپان تو تھے، لیکن اپنے گلے کی تربیت ٹھیک نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے روشنی چمکی کہ داؤد کے شہر میں، داؤد کی اصل و نسل میں سے ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئی ہے جو یہودیوں کا بادشاہ، جس کا نام یسوع ناصری ہے. وہ اس کے سبب سے تم کیا پاؤ گے؟ نجات پاؤ گے. اور مریم سے کہا گیا تم اس کا نام، یوسف سے کہا گیا تم اس کا نام ایمانویل رکھنا، جس کا مطلب ہے خداوند ہمارے ساتھ ہے. خداوند تو شروع سے ہی اس کے ساتھ تھا. اور جب 30 برس سے خدمت شروع ہوئی، روح القدس کبوتر کی مانند اس پہ اوپر ٹھہر گیا. خداوند ہمارے، روح القدس ہم پہ ٹھہرا رہے. جب ہم پہ ٹھہرا رہے گا، ہم تاریکی میں نہیں بلکہ روشنی میں چلیں گے. اور دنیا کی لاکھ مصیبتیں، پریشانیاں، بدعتیں، بغض، کوئی بھی ایسا کام جو ہمیں خدا کی محبت سے جدا نہ کر سکے، یہ روح القدس کے کام ہے. اور جب روح القدس ہم پہ بنا رہتا ہے، ابلیس کی آزمائشیں کیسے بھی ہوں، وہ دولت دے کے کرے، وہ شہرت دے کے کرے، وہ روٹی دے کے کرے. کی نہیں اس نے یسوع کے ساتھ؟ اس نے کہا پتھر لے. اگر یسوع تاریکی میں ہوتا تو پھر پتھروں سے کہتا روٹی بن جائے، وہ روٹی کھاتا پیٹ پالنے کے لیے. وہ روشنی میں تھا، وہ تاریکی میں نہیں تھا، کیونکہ ہولی اسپرٹ اس پر ٹھہرا ہوا تھا، نور اس پر ہے. کیونکہ اسی کے لیے یسوع ناصری کے لیے ہی کہا گیا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو، تم دنیا کے نور ہو. یو آر دا سالٹ آف دا ارتھ، تم زمین کے نمک. یہ سارے ورڈز یسوع کے لیے ادا کیے. یسوع مسیح ایک ایسی شخصیت ہے جو ہم آپ کو اور مجھے نجات دینے آئے، آپ کو اور مجھے بحال کرنے آئے. یہ آمد کا پہلا سنڈے ہے، آمد کا پہلا سنڈے. کیوں ہم اسے منا رہے ہیں؟ اس لیے سوال پیدا ہوتا ہے. اس لیے منا رہے ہمارا شافی، ہمارے نجات کا منبع
खुदाए कदूस का बेटा, खुदाए कदूस का बर्रा, यहोवा, माउंट सिनाई का यहोवा आज हमारे दरमियान में क्या हुआ है? वो उतरा है ताकि हम क्या पाएं? जिंदगी पाएं और जब उसकी जिंदगी, जब वो जिंदगी देता है तो वो फिर मरने वाली नहीं, हमेशा की जिंदगी देता है। आमीन। गडरियों पर रोशनी चमकी, क्यों? क्योंकि गडरिये अपने गले की, जैसे मैं क्या हूं? मैं गडरिया हूं, मैं आप लोगों का गडरिया हूं, मैं आप लोगों का चौपान हूं, मैं आप लोगों का चरवाहा हूं। अगर मैं ही सोया हूं तो फिर मेरी भेड़ें तो क्या होंगी? सोई रहेंगी और परागंदा हो जाएंगी, और फिर क्या हो जाएंगी? फिर ये भटक जाएंगी। इसलिए रोशनी उन पर चमकी, यानी उस्तादों पर चमकी। घबराओ नहीं, अब खुदा का बेटा, खुदा का बर्रा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम उसी के सबब से निजात पाओ। तुम जैसे वो तुम्हें लीड करेगा, गाइड करेगा, जैसे वो अपनी भेड़ों को चराएगा, तुम भी वैसे ही चराना। और बादशाहों पर क्यों तारा चमका? वो दुनिया का अनमोल सितारा जिसको कहा गया, यीशु ने कहा, खुदा के कलाम ने कहा, यीशु मसीह का मतलब क्या है? सुबह का सितारा। और इब्लीस को, अपलून को, शैतान को भी क्या कहा गया है? सुबह का सितारा। लेकिन ये जो सितारा है, ये अबदी नजात का सितारा है, ये खत्म होने वाला नहीं है। बाइबल में लिखा है, अब देखो, जब बादशाह हेरोदिस के पास चले जाते हैं तब वो सितारा क्यों नहीं नजर आता? तब वो सितारा राह क्यों नहीं दिखाता? बाइबल में लिखा है कि जब वो बादशाह सफर करते हुए आ रहे थे, वो सफर कर रहे थे, तो उनको राह दिखाने वाला कौन था? उनको राह दिखाने वाला वो सितारा था, वो स्टार था। और वो स्टार सारे सितारों से अलग था। उसकी शक्ल सबसे अलग थी, उसकी रोशनी सबसे अलग थी, उसका दिखावा सबसे अलग था, उसका नमूदार होना सबसे अलग था। क्योंकि वो सितारा ना तो इंसान का बनाया हुआ था, ना इंसानी अकल का बनाया हुआ था, ना इंसानी सोच से वो तश्कील दिया गया। वो मेरे आका खुदाए कदूस ने उसे तश्कील दिया और बादशाहों को वो राह दिखा रहा था। और जब बादशाहों को वो राह दिखा रहा था, एक्चुअली मेरा खुदा बादशाहों को बता रहा था कि तुम जितने मर्जी बड़े बादशाह हो, लेकिन मैं जिसे जमीन पर भेज रहा हूं वो मेरा बेटा है, वो तुम्हें बादशाह बनाने वाला है। आमीन। वो तुम्हें बादशाह बनाने वाला है। आज उसी की आमदे सानी के बारे में, उसकी आमद के बारे में, उसकी खुश आइन बातों के बारे में आज हम सीख रहे हैं। आमीन। तारीकी से निकलना। अब देखो, हम चलते हैं, हमें भी सितारा नजर आ रहा है। और आज का सितारा कौन है? खुदा का कलाम। आज का सितारा कौन है? तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर, जो तुम्हें तुम्हारे वे को बताता है, जो तुम्हें तुम्हारे वे को बताता है। आमीन। और कहां से बताता है? अकॉर्डिंग टू बाइबल। और जैसे ही देखो, रास्ता दिखा रहे, बादशाह बड़े सुकून से जा रहे हैं, रास्ता दिखा रहा है, दिख रहा है। क्योंकि उस वक्त ज्यादा, क्योंकि आज तो हम हर चीज कैलेंडर से देखते हैं। आज हमारे पास गूगल मैप है, आज हमारे पास सैटेलाइट है। सैटेलाइट के जरिए से हम गूगल मैप से अपना रास्ता सर्च कर लेते हैं। पिंडी जाना है, इस्लामाबाद जाना है, कराची जाना है, बगोड़ जाना है, या हमने लुंडी कोतल जाना है, हमने लाड़काना जाना है। अब सिंपली गूगल मैप पे एंटर करो, वो सारा रास्ता आपको बताएगा। लेकिन पहले जमाने में, पहले दौर में इल्मे फल्कियात, जिसको इल्मे नजूम कहा गया, इल्मे फल्कियात लफ्ज बड़ा कम यूज किया जाता है। उस वक्त इल्मे नजूम कहा जाता था। इल्म नजूम के जरिए से, नजूमी भी साथ होते थे जो राह बताते थे, इस तरह जाना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। यानी सितारों का हाल जानने वाले, सितारों का अहलो अवाल जानने वाले। लेकिन आज उसने आपको एक बड़ा खूबसूरत वे दिया। आज उस वक्त से ज्यादा आज का शख्स ज्यादा इंटेलिजेंट है। उस वक्त जहाज नहीं बना, आज जहाज बना। उस वक्त बहरी जहाज तो बने थे, लेकिन सादी कश्तियां थी। आज तो जदीद सिस्टम के बहरी जहाज, सब कुछ जदीद है। आज का इंसान ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि आज का इंसान रोशनी को समझता है। उस वक्त के इंसान को रोशनी दिखानी पड़ती थी। ये देख सितारा, ये मेरा सितारा है।
اب جب کہ انسان صحیح وے پہ چل رہا ہے، وہ صحیح راستے پہ چل رہا ہے، وہ صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے، وہ صحیح راستے پہ گاڑی چلا رہا ہے، لیکن جیسے ہی آپ غلط راستے پہ جاؤ گے ستارہ نظر آنا بند ہو جائے گا۔ ہوا بائبل میں لکھا ہے بادشاہ جیسے ہی ہیرودیس کے پاس گئے ستارہ نظر آنا بند ہو گیا۔ یہ اب آپ پہ نربھر ہے، میری سوچ میں، میرے قلب میں، میرے کردار میں، میرے رویے میں، میری گفتگو میں، میرے چال چلن میں کون سا کردار شامل ہے جس کے سبب سے مجھے ستارہ نظر نہیں آ رہا۔ یہی کچھ اس وقت ہوا، ٹریک صحیح تھا، راستہ صحیح تھا، سب کچھ صحیح تھا، لیکن جب سوچ میں آیا ایتھے دے علاقے دے بادشاہ نو پوچھ لینے، جڑا ہیرودیس بادشاہ انہوں پوچھنے ہیں وہ کی دسدا ہے کیڑا بادشاہ ایتھے پیدا ہویا، اور جدوں دے کول گئے دیکھو روشنی میں چل رہے تھے لیکن چلتے چلتے تاریکی میں چلے گئے۔ بادشاہ آندا ہے انہوں جا کے دسیا بھائی ایتھے تے یہودیاں دا بادشاہ پیدا ہویا ہے، سانو ستارہ راہ بخان ڈیا ہے، کہندا سدو علم نجوم، سدو علم فلکیات، سدو سارے حال و احوال جاننے والے سارے نجومیاں نو سدو۔ بادشاہ نے حکم صادر کر دیتا، اس نے کہا بلاؤ سب کو، بلایا، انہوں نے کہا چیک کرو، انہوں نے کتاباں دے مطابق خدا چل سکتے، خدا نو جان سکتے ہو، مائی گاڈ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ کہندے اس نے انج دی کوئی گل سنی نہیں، ساڈا کدی علم غلط نہیں ہویا، ساڈا علم نجوم کدی غلط نہیں ہویا، سانو کدی انج دی گل ہی نہیں ہوئی، اے کیڑا بادشاہ جڑا یہودیاں دا بادشاہ ایتھے پیدا ہو گیا جدا سانو پتہ نہیں۔ لیکن بائبل چ لکھیا ہے وہ کہندے اچھا یار سانو تے پتہ نہیں لگن ڈیا، ہیرودیس بادشاہ کی آندا ہے، کہندا یار نہ مینوں پتہ لگن ڈیا، نہ میرے وزیراں نو پتہ لگن ڈیا، نہ میرے علم نجوم والیاں نو پتہ لگن ڈیا، نہ میرے علم فلکیات دے حال و احوال نو جانن والیاں نو پتہ لگن ڈیا، پر ایک گل سنو جے تانوں پتہ لگ جائے تے پھر مینوں بھی دس جانا، آمین، پھر کی کرنا، پھر مینوں بھی دس جانا۔ یسوع مسیح شیطان لئی گندیاں تاثیراں لئی نہیں، گندے پلانرز لی نہیں، وہ راست بازاں لئی اور گناہگاراں لئی آیا ہے، پلانرز والیاں لئی نہیں۔ آمین۔ کیسی پلاننگ ہوئی، کنے لوگ کنے بچے مار چھڑے ہیں، یہ پلاننگ سی، ابلیس دی پلاننگ سی جڑی ہیرودیس نے اندروں لکھی، انہیں بچے مار دی۔ اور بائبل چ لکھیا ہے چوں ہی وہ اپنے صحیح ٹریک پہ آئے، چوں ہی محل چو باہر نکلے ستارہ کے، دیکھو ٹائم تے لگے ہی نہیں، سیکنڈ لگے، سیکنڈ تسی جو ہی غلط ٹریک تے جانا ہے پھر ٹوئے بھی نے، ڈبے بھی نے، تے ٹائم ویسٹ بھی ہے، تے پھر جمپ ٹوئے بھی نے۔ جدو صحیح ٹریک تے آنا ہے سیکنڈز لگنے، ستارہ پھر سامنے۔ جدو غلط ٹریک تے جانا ہے، جدو ہیرودیس بادشاہ دے محل چ جانا ہے، تاریکی چ جانا ہے، ستارہ نظر آنا بند ہو جانا۔ جدو صحیح ٹریک تے آنا ستارہ پھر سامنے۔ ایک تانوں ایک کریکٹر دیتا گیا، ایک کریکٹر ہے، ایک کردار ہے، ایک ایکشن اور ری ایکشنز نے جڑا لاسٹ آپ نے سیکھا ہے، یہ ایکشنز اور ری ایکشن ہے۔ ایکشن دیکھو ورڈز ہیں، تانوں لبے تے مینوں دسنا، یہ ایکشن سے، اور ری ایکشن کہندا مینوں دس کے جانا، مینوں دسنا جے کیڑا بادشاہ جڑا میرے مقابلے تے پیدا ہو گیا مینوں چھڈنا نہیں، یہ ری ایکشن تھا۔ غصہ آیا انہوں بھی سدو، انہوں بھی سدو، انہوں بھی سدو، فلانے نے بھی سدو، یہ ری ایکشن تھا غصے والا۔ بلاؤ ذرا ایسی دی تیسی کیڑا بادشاہ پیدا ہو گیا۔ خدا آپ کے ایکشن اور ری ایکشنز کو دیکھتا ہے۔ جب آپ ایکشن اپنے لفظوں میں خوبصورت گلدستے کی طرح پیش کرتے ہو، پھر خوشبو آپ کے ری ایکشنز بنتے ہیں۔ ری ایکشنز ہاتھوں کا سٹائل، منہ کا سٹائل، اے خدا یسوع کے نام سے، یہ انداز ہے، یہ اندازے میں، اے خدا یسوع کے نام سے مجھے تاریکی سے نکال اور روشنی میں چلا۔ یہ آپ کے ایکشن اور ری ایکشن۔ ایکشن کیا ہے؟ آپ کے لفظ ہے خدا، یہ آپ کے ایکشنز ہیں۔ ری ایکشن ہے خدا، یہ آپ کا ری ایکشن ہے جو آپ کا سٹائل ہے۔ اب جب دونوں چیزیں اس خدا کے آگے پیش کرتے ہو، وہ خدا آسمان کی کھڑکیوں کو کھولتا ہے، آپ پہ قدرت نازل کرتا ہے، ستارے چمکاتا ہے، آپ کو بھٹکنے نہیں دیتا۔ لیکن اس وقت تک جب تک آپ ایک ستارہ، آپ اس ستارے کے ہیٹھا چلتے رہتے ہیں، اب صبح کے ستارے کے نیچے چلتے رہتے ہیں، وہ آپ کو چلاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے تاریکی سے نکلو، روشنی میں چلو۔ اسی لیے کہا گیا ہے تم دنیا کے نور ہو، اسی لیے کہا گیا ہے تم زمین کے نمک ہو، اسی لیے کہا گیا ہے مانگو تو تمہیں۔
اسی لیے کہا گیا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں وہاں موجود. وہ آج یہاں موجود ہے, اپنے نزول میں ہے, وہ اپنی قدرت میں ہے, وہ اپنی الوہیت میں ہے, اور وہ اپنے کلام میں ہے. وہ اپنے کلام میں یہاں موجود ہے جو آپ کو ٹیچ کر رہا ہے میرے اندر سے. کوئی پلاننگ نہیں تھی, کوئی ترتیب نہیں تھی, کہاں سنانا ہے, کیا بتانا ہے, کیا سمجھانا ہے. آمد ثانی کے بارے میں اس نے خود ہی بات کی, اور جب وہ بات کرتا ہے پھر جوئے بندھن ٹوٹ گئے. آپ کے مائنڈ کی, سب سے پہلے کس کی, آپ کے مائنڈ کی, آپ کے قلب کی جوئے بندھن ٹوٹ گئے جو آپ کو سمیٹ کے رکھتے ہیں. سمٹنا نہیں ہے, بکھرنا ہے. اب پانی کو دیکھو, پانی کی کیوں کہا گیا تم میرے کو پانی مانگ دی, میں تینوں زندگی کا پانی دیں گا, کیوں کہا؟ پانی زمین پہ گر جائے, پانی بکھرتا ہے. پانی 2 کام کرتا ہے, ایک تو بکھرتا ہے, دوسرا گیلا کر دیتا ہے. جہاں پہ ایک قطرہ پانی کا پھینکو, وہ قطرہ کتنا بڑا بن جائے گا. کیوں؟ کیونکہ پانی ایک تو گیلا کر دیا, دوسرا پھیل گیا. اسی لیے اس نے کہا کہ میں تمہیں گیلا بھی کروں گا, تمہیں انوائنٹڈ بھی کروں گا, تجھے بڑھاؤں گا. میں زمین کا نمک ہوں. نمک اچھا تو ہے لیکن اس کا مزہ جاتا رہے تو پھر کسی کام کا, سوائے اس کے کہ اس کو باہر پھینک دیا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے. تو خود کہتا ہے میں زمین کا نمک ہوں, میں ٹیسٹ ہوں, مجھے لو, میں تمہیں ایسا ٹیسٹ دوں گا, میں تجھے سیو کروں گا. کیوں ٹیسٹ کہا گیا؟ یسوع نے کہا کیوں اپنے آپ کو ٹیسٹ کہتا ہے یسوع؟ وہ کہتا ہے کہ مچھلی کو لگا دو تو یہ بدبو سے بچاتی ہے. نمک بدبو سے بچاتا ہے, بو نہ آئے مچھلی کی. مچھلی کو لگا دیا جائے نا نمک, پھر بدبو نہیں آتی اس میں سے. اس کو مسالے کے اندر اس وقت یسوع مسیح کے اوپر جو اس وقت یہودی آج بھی کرتے ہیں, جب بندہ مردہ ہو جاتا ہے ان کو بڑے خاص مسالہ جات سے اس بدن کو لگا دیا جیسے اس میں نمک بھی شامل ہوتا ہے تاکہ اس بدن سے بدبو نہ آئے, اس کو کیڑا نہ پڑے. کیونکہ نمک کے قریب کیڑا نہیں آتا. کبھی آپ نے چھپکلی کی پوچھ یعنی اس کی بیک یا سانپ کی کبھی بیک جو ہے اس کو کاٹا, اس کے اوپر نمک پھینکنا, وہ دیکھنا کیسے تڑپے گی. نمک اتنا زہریلا ہے, ہماری زبان کو تو اچھا ٹیسٹ دیتا ہے لیکن بی پی بھی ہائی کرتا ہے, بلڈ پریشر تیز کر دیتا ہے. یہ اتنا افیکٹو ہے, اتنا افیکٹو. شوگر بھی اچھی نہیں ہے, وہ شوگر ہو جائے, زخم ہو جائے تو پھر ٹھیک نہیں ہوتا. نارمل رہنا ہے. کیسے رہنا ہے؟ نارمل. کہنا بہت میٹھے نہیں ہونا, وہ پنجابی دی کہاوت ہے, بہت میٹھے نہیں ہونا, کوئی کھا نہ لے. تو بہت پھیکے بھی نہیں ہونا, کھوڑے نہیں ہونا, ٹھوکنا نہیں. نارمل روٹین میں چلنا, تاریکی میں نہیں, روشنی میں چلنا ہے. اور کیا اس ورس کو ذرا غور سے دو, میں دوبارہ سے اس کو لکھا ہے, رات گزر گئی دن نکلنے والا ہے, بس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار کو باندھ لیں. روشنی کے ہتھیار کو کیا کر لیں؟ باندھ. کہاں باندھ لیں؟ اب یہ سوال ہے, میں تو ہر چیز کو سوال بناتا ہوں. کون سی روشنی؟ پہلے تو روشنی وہ یسوع ہے, اس کو باندھ لو. کہاں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا, کہاں باندھ لو؟ یس, اپنے مائنڈ میں باندھ لو. آپ کے مائنڈ میں باندھ لو. جب آپ اپنے مائنڈ میں اس باؤنڈری کے اندر یسوع نام کو باندھ لو گے, اس کی ذات کو باندھ لو گے, یہاں سے نور چلتا ہے جو تیرے پورے بدن کو روشن کرتا ہے. آمین. جو کیا کرتے ہیں تیرے پورے بدن کو. اس کی بات نہ کرو, یہ تو ہیلے باز ہے, یہ تو بائبل نے ثابت کیا. اس کی بات نہ کرو, دل کی بات نہ کرو. دل ہیلے باز ہے, دل ڈرامے باز ہے. لیکن اس میں کیا پہ رکھو یسوع. جب یسوع یہاں ہے وہ تیرے بدن کو روشن کرتا ہے, وہ تیرے بدن کو ایسا روشن کرتا ہے کہ تو روشنی میں چلتا ہے, اور مصیبت کبھی تیرے گھر کے قریب. خدا دے پردے ہیٹھا, دیکھو آج پھر وہی بات آ گئی, خدا دے پردے ہیٹھا جو کوئی خدا دی کھمب دی چاہ ہیٹھا اور آم کھندا ہے. آمین. سو خداوند آپ لوگوں کو برکت دے. روشنی میں چلنا ہے, تاریکی میں نہیں, صحیح ٹریک پہ چلنا ہے. ستارہ نظر آتا ہے, یسوع نظر آتا ہے, اس کا کلام میرے سامنے رہے, اس کی حضوری میرے سامنے رہے. وہ جو قدرت والا خدا ہے وہ کہتا ہے, یس پولس رسول کہتا ہے, یار مجھے ستاؤ نہ, میں پہلے یسوع مسیح دے زخم اپنے جسم تے لے کے. اب دسو ہن تسی دسو کیڑی ایسی گل ہے بھی یسوع مسیح دے زخم اپنے بدن تے لے کے پھرن دے. کینج دسو, پولس رسول آندا بائبل میں نویں عہد
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਓ ਨਾ ਦੇ ਇੰਜ ਆਂਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਯਿਸੂ ਲਈ ਜੋੜਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਤਾਓ ਨਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜਾ ਸਤਿਆ ਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਕਰਨ ਡਿਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਖਤ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਆਂਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਬਦਲੋ ਤਮੋਥੀਅਸ ਨੂੰ ਖਤ ਜਿੰਨੇ ਖਤ ਲਿਖੇ ਸਾਰੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਯੋਹੰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕਾਸ਼ਵਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕੈਦੀ ਵਾ ਪਿਤਮਸ ਦੇ ਜਜ਼ੀਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੈਦ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਤ ਲਿਖਣ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਂਦਾ ਲਿਖ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਉਹ ਸੁਣੇ ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ ਉਹ ਵੇਖੇ ਐਸਾ ਨੂਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੈਦ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਪਰ ਕੈਦ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਯਿਸੂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ मैं सरेंडर करता हूँ मेरे यीशु अपने आप को मेरे कदमों में मैं अपने आप को सरेंडर करती हूँ तेरे हजूर और जदों तुसी सरेंडर करना है ਇਹਦਾ मतलब है कि तुसी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ और जदों ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵੇ ਲਿਖ ਹੁਣ कि रूह कलीसियावां ਨੂੰ क्या फर्क खुदा के कलाम के लिए जलाल के लिए जोरदार